بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہیں اور وہ پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ نے جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے اسی کا حکم اپنے بندوں کو بھی، مسلمان بندوں کو بھی دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ اور پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہیں اور چہرہ جو ہے وہ گرد آلود ہے، اور پھر وہ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہا ہے اے اللہ اے اللہ، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کے جسم پر موجود لباس حرام ہے۔ فرمایا کہ اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی؟ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کا نتیجہ اور حرام مال کا نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ حلال مال کا نتیجہ تو یہ ہے حلال کمائی، جس کمائی میں جھوٹ شامل نہ ہو، دھوکہ شامل نہ ہو، ملاوٹ شامل نہ ہو، اور کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، ظلم شامل نہ ہو، اور سود شامل نہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی شریعت نے کسی بھی مال کے حرام ہونے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں وہ شامل نہ ہو، حلال مال ہو، تو اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یعنی حلال مال سے آدمی اگر اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی صدقہ کرے گا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال کا صدقہ جو کہتے ہیں کر دو، تو وہ انسان کا دامن پاک کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر حرام مال آ گیا ہے تو اب اس کو خارج کر دو اپنی ملکیت سے، تاکہ تمہارے مال جو ہے وہ باقی مال اس کے شر سے بچ جائے اور تمہاری زندگی اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو جو بندہ حرام مال، دوسری جانب دوسرا رخ یہ دکھایا کہ جو بندہ حرام مال کھاتا ہے وہ چاہے لمبا سفر کرے، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر مسافر بھی وہ جو بیچارگی کے عالم میں ہو، پراگندہ بال ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، اور وہ دعا بھی کر رہا ہے اور پوری آہو زاری کے ساتھ اور الحاح کے ساتھ التجا کر رہا ہے اللہ سے اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ یعنی ایسی حالت ہے کہ دیکھنے والے کو، عام انسان کو اس پر ترس آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا تھا، اور اس کی جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اور اس نے جو پانی پیا ہے یا مشروب پیا ہے وہ سب حرام تھا، تو اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ تو جب دعا قبول نہیں تو بلکہ اس کا انجام بھی اچھا ہونے والا نہیں۔ فرمایا کہ جو گوشت، جو انسان کے جسم کا حصہ
حرام مال سے پرورش پایا ہو فالنار اولا بھی، وہ دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہے، یعنی جنت میں نہیں جائے گا جب تک جہنم سے اس کی صفائی نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آدمی کو اس موجودہ زمانے میں قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے۔ تو آدمی یہ کہے گا کہ یہ جی کون دیکھے حلال حرام، خرچے پورے نہیں ہوتے، خرچے پورے نہیں ہوتے، یعنی خرچے اس قدر بڑھا لیے گئے ہیں، خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا گیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اب حرام مال سے وہ ضرورتیں بنا کر پوری کی جا رہی ہیں، حالانکہ جو ہے اللہ نے کسی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جب انسان میں اس کی استعداد نہ ہو، یعنی قیامت تک حلال مال انسان کے جو ہے تقاضے پورے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے حلال مال کمانے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ یعنی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ واقعتاً انسان جو ہے وہ رشوت اور ان چیزوں میں پڑ جائے اور حرام مال اپنے بچوں کو کھلانا شروع کر دے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں خود ساختہ مجبوری ہے جو شیطان انسان کو باور کرواتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے فقر کا ڈراوا دیتا ہے، بھوکے مر جاؤ گے اگر تم نے حلال کمایا، لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتے ہیں کہ بخشش ہے اور اللہ کا فضل بھی ہوگا۔ حلال مال پر بالآخر اللہ کا فضل بھی متوجہ ہوتا ہے اور انسان کی دنیا کی زندگی بھی سہولت سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔